أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. اس آیت کریمہ ایک واقعہ کا تحت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، اور وہ واقعہ ہم سب دھیان سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. مکمل سنیں گے انشاءاللہ فائدہ دے گا، اور اپنے درمیان بھی اسی طریقے سے ہم فیصلہ بھی کر سکتے ہیں. مدینہ میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انصار ہی میں سے ایک قبیلہ تھا، بنو عبیرق. تو ان میں 3 لوگ تھے، بشر، بشیر اور مبشر. ان میں سے جو دوسرے نمبر کا ہے بشیر، یہ منافق تھا. یہ منافق شخص اور ان لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی غریب تھا اور زمانہ اسلام میں بھی غریب ہی رہا. تو اسلام آ جانے کے بعد بھی ان لوگ غریب تھا. تو یہ منافق تھا. مدینہ والوں کا کھانا کھجور اور جو ہوا کرتا تھا. اب ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ ملک شام سے ایک اونٹ سوار مسافر نے سامان لایا. تو جو مالدار قسم کے لوگ ہوتے تھے وہ مالوں کو خرید کر کے اپنے روم میں رکھ لیتے تھے. جو اسٹاک کرنے کا روم ہوتا تھا وہاں رکھ لیتے تھے. اب ایسا ہوا کہ وہ تو خرید کے رکھ لیا، لیکن ان لوگوں نے ابن عبیرق کے لوگوں نے مال چرا لیا، اور پھر یہ الزام لگا دیا کہ یہ مال لبید بن سہل نے چرایا ہے. حضرت لبید بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ تلوار تمہارے بیچ میں، تم چوری ثابت کرو، میں چور ہوں. آخر میں نہیں کر پائے. پھر آیت کریمہ یہ نازل ہوئی، وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ. اور یہ آیت کریمہ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو وہ سمجھ گیا ان لوگ کہ چور پکڑا جائیں گے. اور مال کس کا چرایا گیا تھا؟ مال تھا رفعہ بن زید کا. اس کا مال تھا. اس نے اپنے بھتیجا سے کہا، قتادہ بن نعمان سے، کہ میرا بھتیجا میرا مال جو اسٹاک روم ہے اس میں نقب لگا کر کے لوگ چوری کر لیے، میرا مال، ہتھیار، سب کچھ. اس لیے اس کے بارے میں لوگوں میں چرچا کرنے کے باوجود بھی نہیں ملا. تو اب یہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آیت نمبر 112. اس وقت پھر یہ جو بنو عبیرق کے لوگ تھے جنہوں نے لبید بن سہل پر الزام لگایا اور نبی کو سوچا کہ نہیں سکیں گے بتانے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا اور پھر مسئلہ کا حل ہو گیا. اور پھر پکڑا گیا تو اس نے مال نکال کر کے رکھ دیا.
دے دیا نبی کے دربار میں. پھر اس نے رفاع بن زید نے اس مال کو صدقہ کر دیا. بوڑھے آدمی تھے، عمر رسیدہ، وہ مال دے دیے. اس کے بعد پھر یہ بشیر، یہ آدمی منافق، یہ جا کر کے مشرکوں میں جا کر کے گھس گیا. مشرک سلافہ بنت سعد بن سمیہ کے پاس جا کر کے ٹھہر گیا اور یہ مشرک کی طرف چلا گیا. پہلے تو منافق تھا، اب مشرک بن گیا. تو اس کے بعد جو رکوع ہے، اس رکوع کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے کہ جو شرک کرے گا اس کے بارے میں کیا ہے. تو پھر یہ کیا ہے، معلوم ہو گیا اور چور پکڑا گیا، مال پھر دے دیا. تو اس مال کو صدقہ کر دیا اس نے، رفاع بن زید نے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. اے پیغمبر، یہ بین القوسین کا ترجمہ ہے. اے پیغمبر بین القوسین میں دیا ہوا ہے. ایک چیز آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں جس کتاب سے ترجمہ یاد کرتا ہوں اور بتاتا ہوں وہ تفسیر مظہری ہے، اور اسی سے ترجمہ اور تفسیر دیکھ کر کے یاد کرتا ہوں. اور پھر جو باتیں نہیں سمجھ میں آتی ہے تو تفسیر ابن کثیر کا بھی یہ کیا مطالعہ کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ بہت سی تفسیر کی کتابیں ہیں جس کو پڑھ کر کے اور مطالعہ کر کے کرتا ہوں. میرے پاس جو کتاب ہے وہ حافظی قرآن ہے، حفظ والا نسخہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. اے پیغمبر، ہم نے آپ پر سچی کتاب نازل کی تاکہ خدا کے ہدایت کے مطابق لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کریں. لتحکمہ، تاکہ فیصلہ کریں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا، یعنی لوگوں کے اللہ کے ہدایت کے مطابق، اللہ کے حکم کی ہدایت کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اور کرو. ولا تکن للخائنین خصیما، اور دغا بازوں کی حمایت میں بحث نہ کرنا. للخائنین، خائن کہا جاتا ہے خیانت کرنے والا، دغا باز. خصیمن، بحث جھگڑا کرنا، بحث کرنا. لا تکن، نہ کرنا. اور دغا بازوں کی حمایت میں، حمایت کے لیے یا دغا بازوں کے لیے، دغا بازوں کی حمایت میں بحث نہ کرنا. واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگنا. ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا مہربان ہے. اللہ تعالی معاف کرنے والا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثیما. اور جو لوگ اپنے تئیں خیانت کرتے ہیں ان کی طرف سے نہ جھگڑیں، نہ لڑیں. جو لوگ الذین یختانون انفسهم، جو لوگ اپنے تئیں خیانت کرتے ہیں، ولا تجادل، ان کے طرف سے بحث نہ کریں. بے شک اللہ تعالی خوان، خائن سے اور مرتکب جرائم سے دوستی نہیں رکھتا، دوست نہیں بناتا. جو خیانت کرنے والا ہے
اور اسیم کہا جاتا ہے گناہ گار کو. جو گناہ گار ہے تو اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو اور گناہ گاروں کو دوست نہیں رکھتا. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول. یہ لوگوں سے چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے، حالانکہ جب وہ راتوں کو ایسی باتوں کی مشورہ کرتے ہیں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے. یبیتون، رات میں مشورہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتے. لوگوں سے تو چھپ رہے لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا جو یہ لوگ چھپاتے تھے، نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیا. جو الزام لگایا تھا ان لوگوں نے کہ لبید بن سہل یہ چور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا کہ یہ چور نہیں، یہ تو ایک نیک آدمی، مخلص آدمی. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس چیز کو گھیرے ہوئے جو وہ لوگ کرتے ہیں، یعنی ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہیں. ہَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ہاں انتم، تم لوگ، اولائی کا ہا اولائی وہی ہو، تم وہی لوگ ہو، یا بھلا تم ان کے طرف سے دنیائی زندگی میں جھگڑتے ہو. فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. ہاں بھلا تم ان کی طرف سے دنیائی زندگی میں جھگڑتے ہو تو قیامت کے دن ان کے طرف سے اللہ کے ساتھ کون جھگڑے گا؟ دنیا کے اندر جو خائن ہے، جو بدماش ہے، ان کے طرف سے سپورٹ کرتے ہو تو پھر آخر میں قیامت کے دن اللہ کے ساتھ کون جھگڑے گا؟ ام من یکون علیہم وکیلا، یا کون ان پر وکیل ہوگا، کون اس کی وکالت کرے گا؟ کوئی نہیں ہوگا. ظاہر سی بات ہے، دنیا کے اندر ایک دوسرے کے برے کاموں میں ساتھ دیتے ہوں گے لوگ، لیکن جو آخرت میں نہیں دے سکتا ہے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. جو کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے اوپر ظلم کرے پھر اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے. اللہ تعالیٰ، ظاہر سے بات ہے، گناہ کر لیا، مرتکب جرائم ہو گیا، تو اب وہ استغفار کہاں کرے گا؟ اللہ کے علاوہ کس کے سامنے جا کر کے جھکے گا؟ اللہ ہی ہے جس کے سامنے جھکنا ہے اور اللہ کے سامنے معافی تلافی کرنا ہے. وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور جو کوئی برا کام کرے تو اس کا وبال اسی پر ہے. فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ، تو اس کا کمائی یا اس کا وبال عَلَى نَفْسِهِ اسی پر ہے. جو کوئی برا کام کرے گا تو برے کام کا انجام اسی پر ہے، اس کا وبال اسی پر ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. اور جو کوئی خطا کرے، غلطی یا گناہ کرے، پھر اس کو دوسرے پر تہمت لگائے، پھر اس کی کیا ہے، پھر اس غلطی یا گناہ کا کیا دوسرے پر تہمت لگائے،
یرمی بھی بریئا، پھر اس کی تہمت لگائے بریئن بے گناہ پر، جس نے گناہ نہیں کیا اس پر تہمت لگا دے تو فقد احتمل بہتانا و اسم مبینہ، تو اس نے بہتان اور صریح گناہ اپنے سر پر لاد رکھا ہے۔ صریح گناہ اور بہتان اس نے کیا کیا؟ اپنے سر پر اٹھا لیا۔ اس نے چوری کیا ابن عبیرق کے لوگوں نے، اور چوری کرنے کے بعد پھر الزام کس پر لگایا تھا؟ لبید بن سہل پر، اس پر جو کیا ہے الزام لگایا تھا۔ اس لیے جو کیا یہ آیت بھی جو کیا نازل ہو گئی اور بتا دیا گیا کہ جو کوئی غلطی کرے یا گناہ کرے، خطا کرے یا گناہ کرے، پھر اس کی تہمت بے گناہ پر لگائے تو اس نے بہتان اور صریح گناہ کا اپنے اوپر بوجھ اٹھایا۔ ان لوگوں نے، ابن عبیرق نے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ الزام لگایا لبید بن سہل پر، اور مشورہ کچھ اور کر رہے تھے، کہہ رہے تھے ہم لوگ نہیں لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، نبی کو خبر ہو گئی، نبی کو بتا دیے، اور پھر یہ کیا ہے اسی کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک جماعت آپ کو بہکانے کا قصد کر ہی چکی تھی ایک جماعت، اور وہ بہکا نہیں سکتے اپنے سوا، اور نہ وہ آپ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب، والحکمت، اور حکمت نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ، اور آپ کو سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، یعنی نبوت سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے، وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے سکھا دی۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل اور اللہ کا خدا کا فضل تم پر بڑا ہے، تم پر خدا کا فضل بڑا ہے، تمہارے اوپر خدا کا بڑا فضل ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما۔ ان کے سرگوشیوں میں اکثر خیر نہیں ہے، یا ان کے مشورے اکثر اچھے نہیں ہیں، کوئی بھلائی نہیں ہے ان کے سرگوشیوں میں بھلائی نہیں ہے، اکثر بھلائی نہیں ہے، مگر جو حکم کرے صدقہ کا یا نیک کام کا یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا، تو یہ کام تو ٹھیک ہے، لیکن اکثر سرگوشیاں ان کے کیا ہے اچھی نہیں ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کوئی یہ کام کرے گا اللہ کی رضا یا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اس کو عنقریب اس کو بڑا اجر دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَمَن يُشَاقِّ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جو کوئی سیدھا راستہ معلوم ہو جانے کے بعد رسول کی مخالف کرے اور
مومنوں کے راستہ کے علاوہ کی پیروی کرے تو ہم اس کو ادھر کر دیں گے جدھر وہ جا رہے ہیں، جدھر وہ پھر رہے ہیں ادھر ہم پھیر دیں گے، اور ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، نصلیہ، اور ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ یہ بشیر جو 3 لوگوں کا نام شروع میں لیا گیا، بشر، بشیر اور مبشر، تو بشیر یہ منافق تھا، جب چوری پکڑا گیا تو اس نے مشرکین کی طرف چلا گیا، مشرکین کی طرف چلا گیا۔ اس کے بعد اسی کے بارے میں ہے کہ جو کوئی ہدایت معلوم ہو جانے کے بعد یا سیدھا راستہ معلوم ہو جانے کے بعد رسول کے خلاف ورزی کرے، مخالف کرے، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کی پیروی کرے، تو اس کو ہم اسی کی طرف پھیر دیں گے، جانے دیں گے، جاؤ جدھر جانا ہے۔ لیکن وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ دین اسلام سے کوئی پھر جائے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قانوناً شریعت کے اعتبار سے جو مسلمان پھر جاتا ہے تو اس کی سزا جو کیا ہے؟ قتل ہے، مرتد کی سزا۔ وسعت مسیرہ، اور وہ بری جگہ ہے، جو لوٹنے کی جگہ ہے وہ بہت بری جگہ ہے۔ وہی چیز آگے بھی فرمایا ہے، کیا فرمایا دیکھیے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے گناہ نہیں بخشے گا جو کہ کوئی اس کے ساتھ شریک کرے، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے بخش دے گا۔ یعنی جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو یہ گناہ، شرک والا گناہ، یہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں معاف کرے گا، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ شرک جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور صرف گناہ ہی نہیں بلکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ جتنا گناہ رہے گا یا جو بھی کرے گا تو اس کو معاف کر دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں ہے، جس کو چاہے معاف کر دے گا، لیکن شرک کے گناہ نہیں معاف کرے گا۔ شرک بہت خطرناک گناہ ہے۔ اب آدمی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو حق بنتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، صرف اللہ کی عبادت کرے، کسی غیر کے سامنے نہ جھکے۔ اب اگر کوئی پیڑ پودوں کے سامنے جھک رہا ہے یا پتھروں کے سامنے جھک رہا ہے تو یہ شرک ہے، کیونکہ کسی کے جو ہے کیا ہے، کسی کے سامنے جھکنا یہ تعظیم کے طور پر ہوتا ہے، اور صرف اللہ کے جو ہے کیا ہے تعظیم کی جائے، محبت کے طور پر ہوتا ہے، اس لیے کسی کے سامنے جھکنے کا حکم نہیں ہے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے رکھے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرے گا، شریک ٹھہرائے گا، شریک بنائے گا، تو وہ سیدھا راستہ سے دور جا پڑا، سیدھا راستہ سے دور جا پڑا، یا ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ دور کے گمراہی میں جا گرا، دور کے گمراہی میں گمراہ ہو گیا۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا۔ یہ خدا کے سوا پکارتے ہیں یا پرستش کرتے ہیں عورتوں کی، یہ خدا کے سوا پرستش کرتے ہیں عورتوں کی، اور یہ شیطان کی پرستش کرتے ہیں، اور یہ پرستش کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں شیطان سرکش کی۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی
پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو وہ عورتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ عورتوں کا نام، عورتوں سے مراد بت ہیں، عورتوں سے مراد بت، جیسے لات، عزا، یہ سب جو نام ہے یہ عورتوں مانے مؤنث نام ہے۔ لات، عزا یہ مؤنث نام ہے۔ ان بتوں کی جو کیا ہے پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ ان لوگوں کے بتوں کا نام جو کیا ہے مؤنث نام، اور مؤنث کی جو کیا پوجا کرتے تھے۔ اسی لیے کہا کہ یہ خدا کے سوا پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بلاتے ہیں، یدعون کے معنی بلانا، عبادت کرتے ہیں یا پوجتے ہیں، تو یہ اناسا عورتوں کی پوجا کرتے ہیں، عورتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ پکارتے ہیں تو شیطان سرکش کی، جو شیطان سرکش ہے، اور یہ سب شیطان ہیں۔ یہ چیز جان لیجئے کہ پتھروں میں کوئی بت وغیرہ نہیں ہوتا ہے، یہ پتھروں میں کوئی اس میں خدا نہیں ہے، بلکہ پتھروں کو جب پوجنے لگتا ہے آدمی تو اس پتھر میں شیطان بیٹھ جاتا ہے اور لوگ پوجا کرتا ہے۔ تو شیطان تو چاہتا ہے کہ سارے انسانوں کو یہ کیا گمراہ کر کے، اللہ کے راستے سے ہٹا کر کے، جنت کی طرف جانے سے روک کر کے جہنم کی طرف سب کو پھینک دے۔ یہ تو وعدہ لیا ہے شیطان نے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو نیک بندہ ہے وہ کبھی نہیں بھٹکے گا۔ لعنت لعنہ اللہ، لعنہ اللہ، اور اللہ کی لعنت ہے اس پر، لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، اور شیطان نے کہا کہ ضرور میں تیرے بندوں کو خدا کے علاوہ نظر دلوا کر کے مقررہ حصہ لے لوں گا، خدا کے علاوہ نظر دلوا کر کے مقررہ حصہ لے لوں گا، یعنی دوسرے کے نام سے نظر کرنا، دوسرے کے نام سے بھیٹ چڑھانا، دوسرے کے نام سے جانوروں کو ذبح کرنا، یہ جو کیا ہے کر کے حصہ لے لوں گا تمہارے بندوں سے۔ شیطان لے رہا ہے، فلاں کے نام سے جو کیا ہے جانور ذبح کر دینا ہے، فلاں کے نام سے کھانا جو چڑھا دینا ہے، یہ سب جو ہو رہا ہے یہ قرآن کے خلاف ہو رہا ہے۔ اور شیطان نے کہا کہ تمہارے بندوں سے ضرور میں خدا کے سوا نظر دلوا کر کے مقررہ حصہ لے لوں گا۔ ولا أذلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، اور ضرور میں ان کو بہکاؤں گا اور میں ان کو امیدیں دلاؤں گا اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان کو چیرتے رہیں، اور ان کو یہ بھی حکمت دوں گا اور یہ بھی سکھاؤں گا اور ان کو یہ بھی کہوں گا فلا یغیرن خلق اللہ، کہ اللہ کی تصویر میں بدلتے رہیں، اللہ کی بنائی ہوئی صورتیں بدلتے رہیں۔ اور جو کوئی اللہ کے علاوہ شیطان کو دوست بناتا ہے تو وہ بڑے صریح نقصان میں ہے، فقد خسر خسرانا مبینا، تو وہ صریح خسارے میں ہے۔ اب دیکھیے شیطان نے تو یہ کہا کہ تمہارے بندوں سے، یہ اللہ سے کہا کہ تیرے بندوں سے خدا کے علاوہ نظر دلوا کر کے، خدا کے علاوہ نظر دلوا کر کے مال کو مقررہ حصہ سے لے لوں گا، یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ انسانوں کو بہکاؤں گا، امیدیں دلاؤں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان رگوں میں یہ کیا خون کی طرح دوڑتا ہے اور بہکاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں، فلاں چیزوں کو کس نے پیدا کیا ہے، فلاں چیزوں کو کس نے پیدا کیا ہے، فلاں کس نے پیدا کیا،
انسان جواب دیتے جاتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا فلاں چیز بھی مثال کے طور پر آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے، زمین کو اللہ نے، چاند سورج کو اللہ نے، پیڑ پودے شجر حجر یہ سارے چیزیں کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ اس طریقے سے یہ کیا ہے، سوال پر سوال شیطان کرتا جاتا ہے، اور پھر کہتا ہے جب سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اس طرح کے خیالات آئے ذہن میں تو پھر یہ کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان، یعنی اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے شیطان مردود سے، تو پناہ مانگنا چاہیے۔ حکم تو جانوروں کو زمانہ جاہلیت میں یہ کفار و مشرکین یہ کرتے تھے، جانوروں جو بحیرہ جانور تھا اس کو کان کو چیر دیتا تھا، تو یہ نشانی جو کیا ہے ان لوگ دیتا تھا کانوں میں، اور دے کر کے چھوڑ دیتا تھا، اس کو کوئی کھاتا نہیں تھا۔ اسی طریقے سے اونٹنی کو بھی جو کیا ہے کیا جاتا تھا، عورتوں کو نہیں کھلایا جاتا، جب وہ جانوروں کو، اونٹنی جانور کو عورتوں کو کھانے نہیں دیا جاتا تھا۔ اور تو اسی لیے یہ جو کیا ہے شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں ضرور ان کو بہکاتے رہوں گا اور امیدیں دلاؤں گا کہ فلاں فلاں کام کرو، فلاں فلاں کام کرو، یہ کام کرو یہ کام بنے گا، یہ کام کرو یہ کام بنے گا، اور حالانکہ یہ سب جو کیا غلط چیزوں کا حکم کرے گا، غلط چیزوں کا، آخر میں جا کر کے وہ گڑھا میں گھسا دے گا۔ اور اسی طریقے سے ایسا پھر حکم کروں گا اور سکھاؤں گا کہ جانور کے کانوں کو جو کیا چیرتے رہو، اور یہ بھی حکم کرے گا کہ اللہ کی بنائے ہوئے اللہ کی صورتوں کو بدلتے رہو، اللہ کی صورتوں کو بدلنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اس صورت کو بدلنا۔ جیسے ابھی معلوم ہوا کہ جانوروں کو چیر دیتے تھے کان کو، جانور کے کان کو چیر دیا جاتا تھا، تو یہ تبدیل خلق اللہ ہے، اللہ کی مخلوق میں تبدیل ہے، تو یہ بھی جو کیا ہے منع تھا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گندوانے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت، گندوانے والی یعنی زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ بدن میں گندوایا جاتا تھا، اور آج بھی لوگ گندواتے ہیں، یہ جو کیا ہے ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح کے بالوں کو لگانا، بال جوڑنا، دوسرے کے بال کو جوڑنا اپنے بالوں کے ساتھ، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور ایسی عورتوں کو جو کیا ہے نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے عورتوں کو جو کیا ہے، عورتیں عام طور پر آج کے دور میں ایسا ہو گیا جیسے اللہ تعالیٰ نے آنکھ کے اوپر بھاؤں دیا ہے، اس میں بال ہے، وہ بال ہے، اس کو کاٹتی ہے، پھر اس کو ہٹا دیتی ہے، کچھ رکھتی ہے، کچھ کاٹ دیتی ہے، آنکھوں کے بالوں کو ہٹانا۔ اسی طریقے سے خود عورتوں کے بالوں کو جو کیا ہے کاٹنا جائز نہیں، حرام ہے، تو عورت خود جو کیا ہے کہیں سے بال تھوڑا سا کاٹ لیتی ہے، کچھ چھوڑ دیتی ہے، تو یہ سب چیزیں کیا اللہ کی تخلیق میں جو کیا ہے بدلنا ہوا، اس لیے یہ سب چیزیں جو کیا منع ہے، یہ سب چیزیں منع ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں بدلنا، یہ ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں بدلنے کا حکم دے گا شیطان۔ اور جو کوئی اللہ کے علاوہ شیطان کو دوست بنائے گا تو بڑا سری نقصان میں ہے، بہت نقصان ہوگا اس کو، بڑا نقصان اس کو پہنچے گا۔ یعیدہم ویمنیہم، وہ وعدہ دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، وعدہ دیتا رہتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، کون؟ شیطان۔ وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان جو کچھ وعدہ دیتا ہے وہ دھوکہ ہے، صرف دھوکہ ہی ہے، شیطان کا جو وعدہ ہے یہ دھوکہ کے علاوہ کچھ نہیں، سوائے دھوکہ کے۔
اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، یہی لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس طرح کے لوگوں کا جو ابھی بیان کیا گیا اوپر میں، یہی لوگ ہیں کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ وہاں نہیں پائیں گے کوئی جگہ، یعنی وہ بچ نہیں سکتے، بچنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے، لا یجدون نہیں پائیں گے وہ وہاں سے محیصا، بچنے کی جگہ بچ نہیں سکتے، وہاں سے خلاصی نہیں ہوگی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل اور اچھے کام کرتے رہے، ہم اس کو ضرور بہشت میں داخل کریں گے، یعنی جنت میں، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ابد الآباد اس میں رہیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے ابد الآباد۔ وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ کی بات سے زیادہ سچا، اللہ خدا سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ خدا سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو وعدہ کیے ہیں وہ پورا ہوگا، اور اللہ سے سچا کون ہوگا؟ اللہ کی بات سے سچا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ نجات نہیں ہے تمہاری آرزوؤں میں، اور نہ اہل کتاب کے آرزوؤں پر، نہ تمہارے آرزوؤں پر نجات ہے، نہ اہل کتاب کے آرزوؤں پر۔ جو کوئی برا عمل کرے گا تو اس کا بدلہ اس سے ملے گا، اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، اس سے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اس کے لیے اللہ کے علاوہ اور نہ پائیں گے اس کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی اور نہ مددگار، اس کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔ جو برا کام کرے گا اس کو برا کام کرنے کا بدلہ اس کو ملے گا، جو اچھا کرے گا اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، اور جو کوئی نیک کام کرے گا، مذکر ہو یا مؤنث، مرد ہو یا عورت، مردوں میں سے نیک کام کرے گا یا عورت میں سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہو، ایمان والا ہو۔ اگر کوئی اس قید سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی کافر نیک کام کر رہا ہے، مسجد میں چندہ دے رہا ہے یا اچھا کام کر رہا ہے، غریبوں یتیموں کو کھانا کھلا رہا ہے، یا وہ بول رہا ہے کہ زکوٰۃ نکال رہا ہوں، تو اس کو کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ ایمان شرط ہے، نیک کام کرنے کے لیے ایمان شرط ہے۔ کوئی کافر اگر نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، روزہ رکھے تو روزہ نہیں ہوگا، زکوٰۃ ادا کرے تو زکوٰۃ نہیں ادا ہوگا۔ اسی طرح حج بھی اگر کوئی کافر جا کے کر کے آ جائے تو اس کا حج بھی ادا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اعمالوں کے لیے ایمان ہونا شرط ہے، ایمان کے بغیر نیک عمل قابل قبول نہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، مذکر یعنی مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو یہی لوگ ہیں کہ داخل ہوگا، يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، کہ داخل کرے گا جنت میں اس کو وہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں، اور نہ ظلم کیا جائے گا تل کے برابر، یعنی تل کے برابر بھی نا انصافی نہیں ہوگا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اور اس شخص سے زیادہ
اچھا اس شخص سے زیادہ اچھا، ممن اس شخص سے زیادہ اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے؟ جو خدا کے لیے، جو خدا کے حکم کو قبول کرے اور وہ نیکوکار ہو اور دین ابراہیم، ملت ابراہیم کی پیروی کرے، جو یکسو ہے، مسلمان ہے، اسلام مسلمان ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب کیا ہے؟ سب اللہ ہی کے لیے، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا محیط ہے، احاطہ کیے ہوئے، جو کچھ ہے سب چیز اللہ تعالیٰ کے احاطے میں گھیرے ہوئے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو دین اسلام پسند ہے۔ دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی دین ہے، مذاہب ہے، دھرم کے لوگ ہیں، کوئی پسند نہیں ہے، صرف دین اسلام ہے جو قیامت تک یہ سکہ چلے گا۔ اور یہ دین اسلام جس دن ختم ہو گیا اس دن قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دین اسلام میں ہم سب کو باقی رکھے، اور ایمان جب موت ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔